یہ غالباً 2017 کی بات ہے کہ نواز شریف کے دور حکومت میں اسلام آباد میں ایک سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں درجنوں ممالک کے اعلیٰ عہدیدار، تاجر، نامور کمپنیوں، کاروباری اداروں کے سربراہ شریک تھے۔ جب وزیر اعظم اپنی تقریر سے پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے جنت ثابت کر چکے، وزیر داخلہ سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا چکے اور وزیر تجارت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ایک پرکشش پیکیج دے چکے، تو اس کے بعد سوال و جواب کا ایک سیشن شروع ہوا۔ اس سیشن میں ایک جاپانی کمپنی کا سربراہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا گیا کہ پوچھئے۔ جاپانی بولا کہ کتنے پاکستانی بیرون ملک اور کتنوں کا کاروبار پاکستان میں ہے؟ جواب دیا گیا کہ لاکھوں کے قریب پاکستانی باہر ہیں اور ان کا پاکستان میں نہ ہونے کے برابر کاروبار ہے۔ جاپانی نے دوسرا سوال کیا کہ پاکستانی بزنس مینوں کی کتنی سرمایہ کاری پاکستان میں اور کتنی باہر ہے؟ بتایا گیا کہ آدھی سے زیادہ باہر ہے۔ جاپانی نے تیسرا سوال کیا کہ کیا پاکستان کے سیاستدانوں، بیوروکریٹوں اور کاروباریوں نے باہر جائیدادیں بنا رکھی ہیں؟ جواب دیا گیا کہ جی بالکل۔ جاپانی نے آخری سوال کیا کہ کیا اس ملک کے سیاستدانوں کے بیرون ملک کاروبار ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں ہیں۔ یہ سن کر جاپانی بولا جب آپ اپنے ملک میں جائیدادیں نہیں رکھتے، جب آپ کی سرمایہ کاری ملک سے باہر اور جب آپ کو اپنے ملک پر بھروسہ نہیں، تو پھر غیر ملکی اپنا پیسہ یہاں کیوں لگائیں گے؟ جس دن آپ کا اپنا سب کچھ پاکستان میں ہوگا، غیر ملکی سرمایہ کار خود بخود یہاں آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر جاپانی بیٹھا اور اس کے بیٹھنے سے پہلے سرمایہ کاری کانفرنس بھی بیٹھ گئی۔ دوستو، پاناما لیکس کے کئی سال بعد عالمی رہنماؤں، سیاستدانوں اور دیگر طاقتور افراد کی خفیہ دولت کی تفصیلات کے حوالے سے دبئی ان لاک کے نام سے ایک اور لیک کی خبر تو آپ نے پڑھ سن اور دیکھ ہی لی ہوگی۔ یہ لیک ایک بار پھر دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو اس جاپانی کاروباری شخصیت کی طرح ہمارے ان لیڈروں کے سامنے لا کھڑا کرے گی جو دنیا کے پیچھے پھر سے کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ 2017 کی طرح ایک بار پھر حکومت بھی وہی ہے، سرمایہ کاری کانفرنس بھی وہی ہیں اور سوالات کی بوچھاڑ لیے کھڑا جاپانی کاروباری شخص بھی وہی ہے، لیکن کچھ نیا ہے تو دبئی کا پنڈورا باکس۔ دوستو، دبئی ان لاک کی تفصیلات کے مطابق دنیا بھر کے چوٹی کے امیر افراد کی دبئی میں اربوں ڈالر کی جائیدادیں موجود ہیں۔ دبئی میں غیر ملکیوں کی 399 ارب ڈالر کی جائیدادیں ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ان جائیدادوں کے مالکان میں سر فہرست روس کے طاقتور افراد بتائے گئے ہیں۔ دبئی ڈیٹا لیکس کے مطابق دبئی میں جائیدادیں رکھنے والوں میں پاکستان سمیت دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ دبئی ڈیٹا لیکس میں 17,000 پاکستانی شہری دبئی میں رہائشی املاک کے مالکان کے طور پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ ڈیٹا میں پاکستانیوں کی جانب سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کل سرمایہ کاری کی مالیت 12.5 ارب ڈالر بتائی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ عالمی سرمایہ کاری کی فہرست میں دبئی میں رہائشی جائیداد کی خرید و فروخت میں پاکستانیوں کا چوتھا نمبر ہے۔ سیاستدانوں، میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد، بڑی کاروباری شخصیات اور ملٹری افسران کے نام بھی دبئی لیکس میں شامل ہیں۔ ان لوگوں کے نام بھی اس لیک میں شامل ہیں جو حب الوطنی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے ڈنڈے سے غداری کے سرٹیفکیٹ بھی بانٹ رہے ہیں۔ ڈیٹا لیک میں پاکستانیوں کو دبئی کے مہنگے ترین علاقوں میں بطور پراپرٹی مالکان ظاہر کیا گیا ہے، جن میں دبئی میرینا، ایمریٹس ہلز، بزنس بے، پام جمیرہ اور البرشا شامل ہیں۔ ایسے حالات میں جہاں ایک طرف پاکستان ڈوبتی معیشت کو بچانے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF سمیت دیگر ممالک سے بھی مدد کی امید لگائے بیٹھا ہے اور یہ کہتا پھر رہا ہے کہ پاکستان کو 1 ارب ڈالر بھی مل جائے تو معیشت سنبھل سکتی ہے۔ عوام کو چونا لگانے والے یہ مداری اگر اپنی دولت سے ہی اپنے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتے تو ہم پر زبردستی مسلط کیوں ہیں؟ یہ 17,000 پاکستانی اپنے ہی وطن، اداروں اور سیاسی صورتحال سے دل برداشتہ ہیں اور پاکستان سے باہر ہی اپنا مستقبل محفوظ سمجھتے ہیں۔ ان اشرافیہ کے نمائندوں سے ہم پاکستانی یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ اپنا پیسہ یہاں نہیں لگا سکتے تو کسی دوسرے کو کس طرح سرمایہ کاری پر قائل کریں گے؟ کیا آپ ایک مرتبہ پھر کسی جاپانی کاروباری شخصیت کے سوال کا جواب دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟